بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن بھائی دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربوں کروڑوں کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ جس طرح میں نے تمام مسلمان بھائیوں سے، اپنے ختم نبوت کے پہرے داروں سے، اپنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو ہمارے منافقین ہیں حکومت میں، اور کچھ وزراء ایسے ہیں جنہوں نے آئے دن ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کبھی ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ان 5 لوگوں کے نام بتا کے رہوں گا جو وفاقی وزیر ہیں اور چھٹا ہائی اتھارٹی ہے۔ تو پہلا نام ہے اسد عمر، دوسرا نام ہے شہریار افریدی، تیسرا نام ہے فواد چودھری، چوتھا نام ہے شیری مزاری، پانچواں نام ہے شفقت محمود، چھٹا نام ہے شہزاد اکبر، اور ساتواں نام ہے ان سب منافقوں کا سردار، منافقی وزیر اعظم کا سردار، تمام جتنے وزیر اعظم ہیں ان تمام منافقوں کا سردار، اور عوام سے جھوٹ بولنے والا، مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کے ختم نبوت ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والا عمران خان صاحب۔ میں نے اپنی قوم سے یہ وعدہ پورا کیا، میں نے یہ نام بتا دیے، اور میں چیلنج کرتا ہوں اگر میرے اس ایک نام کے بھی اگر غلط ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ ان بغیرتوں نے، ان کتوں نے، وہ کتے قادیانی جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ان کتوں کے وفادار بنتے ہیں۔ الحمدللہ مجھ جیسا گھٹیا گناہگار انسان، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ ہم ختم نبوت پہ پیرا دینا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ نام ہے جنہوں نے آئے دن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ قادیانیوں کو اقلیت میں کبھی کمیشن، کبھی منورٹی، کبھی کیا کہا گیا۔ ختم نبوت کو جو معاملہ اتنا اہم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ختم نبوت کی جنگ لڑی تھی، آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، میں خدا کی قسم دین اسلام کی سب سے بڑی جو جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ ختم نبوت کی جنگ میں ہوئے، جس میں مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس ٹائم جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مدینے کی ریاست میں، کیا وہ ان کو اقلیت قرار دے کے چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ انہوں نے کیوں ان کو جہنم وصل کیا؟ تو میری گزارش ہے ان حکمران سے، عمران خان صاحب، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا، سپورٹ کیا، لیکن مدینے کی ریاست پہ آپ نے مدینے کی ریاست کا جھوٹا نعرہ لگا کے ہمیں دھوکے میں ڈالا۔ میں نے یہ نام جو بتائے ہیں، میں پھر چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی چیلنج کرے، میں پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور لوگ ملوث ہیں، لیکن میں جن لوگوں کو اپنے سورسز سے سما کر کے اچھی طرح یہ نام میں نے بتا دیے ہیں، ان سب پر پہلے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر یہ ہدایت نہیں پاتے تو انشاءاللہ نواز شریف کی طرح یہ بھی کتے کی طرح ذلیل ہوں گے، اور دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ میرے ان لوگوں سے تمام سے گزارش ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں، بھلے کسی بھی پارٹی سے ہوں، لیکن جب ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے سوچو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہو سکے تو نیکی کی نیت سے شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔